بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو الدرس الثالث۔ آج ہم اس سبق کے اندر فعل کی علامتوں کو سمجھیں گے کہ فعل کی علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے اسم کی علامتوں کو پڑھا تھا کہ اسم کی علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں، یعنی اسم کیا کیا بن سکتا ہے، کس صورت میں لفظ کو ہم اسم کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم فعل کے بارے میں سمجھیں گے کہ فعل کی علامتیں کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فعل کی تعریف کو ایک بار دیکھ لیں، پھر سبق کو شروع کریں گے۔ فعل کی تعریف کی گئی تھی کہ فعل وہ کلمہ ہے، کلمہ سے مراد لفظ موضوع، کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، یعنی اپنا معنی خود بتائے، اس کو کسی اور لفظ کو ملانے کی ضرورت پیش نہ آئے، کہ اس کا معنی سمجھنے کے لیے اسے کسی اور لفظ کو ملانے کی ضرورت پیش نہ آئے، تو ہم کیا کہیں گے، اسے فعل کہیں گے۔ دوسری چیز کیا تھی کہ اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ تو فعل کی تعریف ہوئی کہ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کریں اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ، یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی نہ کوئی پایا جائے۔ یہ فعل کی تعریف تھی۔ اب ہم فعل کی علامتوں کو سمجھیں گے کہ فعل کی علامتیں کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم اجمالاً سمجھ لیتے ہیں کہ فعل کی کیا کیا علامتیں ہیں، پھر ہر ایک کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ نمبر 1، الاخبار به۔ فعل کی ایک خصوصیت ہے کہ فعل مسند یعنی خبر تو بن سکتا ہے، لیکن مسند الیہ اس کے اندر بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فعل مسند بن سکتا ہے لیکن اس کے اندر مسند الیہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس میں کے اندر کیا ہے کہ وہ مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، لیکن فعل کی علامت یہ ہے کہ کوئی لفظ مسند تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، قد کا داخل ہونا، یعنی قد جو ہے یہ کسی فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، کسی اسم یا حرف پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ سین کا داخل ہونا، سین کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ وہ فعل کے اندر ہی داخل ہوتا ہے، فعل سے پہلے ہی آتا ہے، وہ کسی اسم یا حرف پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ سوفا کا داخل ہونا، سوفا کا بھی یہی ہے کہ وہ کسی فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، کسی اسم یا حرف پر نہیں۔ الجزم، جزم کا قبول کرنا، یعنی فعل کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جزم کو قبول کرے جبکہ اس سے پہلے حروف جازمہ میں سے کوئی آئے۔ التصریف، گردان ہونا، یعنی ماضی و مضارع میں بدلنا۔ اگر کوئی لفظ ایسا ہو کہ اس کی گردان ہوتی ہو، ماضی ہوتی ہو، مضارع ہوتی ہو، امر ہوتی ہو، تو وہ لفظ بھی کیا ہے، فعل ہونے کی علامت ہے، اس کے اسم یا حرف کی گردان نہیں ہوتی ہے۔ امر یا نہیں کا ہونا، یعنی کسی لفظ کے اندر اگر حکم کے معنی پایا جاتا ہے یا ممانعات کے معنی پایا جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے، فعل ہے، حرف کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اسم کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ضمیر بارز مرفوع کا ملنا، ضمیر بارز مرفوع کا ملنا یعنی ایسے ضمیر کا ملنا جس سے فاعل کا معنی ظاہر ہو، تو ایسے ضمیر صرف فعل کے ساتھ میں ہی ملتے ہیں، اسم یا حرف کے ساتھ میں نہیں ملتے ہیں۔ تائے تانیث ساکنہ کا ملنا، کسی لفظ کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ اگر ہو تو ہم اس کو فعل ہی کہیں گے، اسم یا حرف پر تائے تانیث ساکنہ داخل نہیں ہوتی ہے۔ نون تاکید کا ملنا، اگر کسی لفظ کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ آئے یا نون تاکید خفیفہ آئے تو ہم اس کو فعل کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اسم کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ داخل نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح حرف پر بھی داخل نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم ہر ایک کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آیا تھا الاخبار به، تو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے الاخبار به لا عنہ، یعنی کہ فعل کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اخبار به یعنی مسند بن سکتا ہے، تو مسند کو ہی
الاخبار بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے خبر دی جائے. لا عنہ یعنی مسند الیہ فعل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی ہے. تو آئیے ہم آگے سمجھیں گے کہ الاخبار بھی لا عنہ فعل جملے میں صرف خبر یعنی مسند بن سکتا ہے، لیکن جس کے بارے میں خبر دی جائے مسند الیہ وہ نہیں بن سکتا ہے. فعل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسند تو بن سکتا ہے، یعنی وہ کسی کی خبر بن سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، یعنی مسند الیہ اس کے اندر بننے کی صلاحیت نہیں ہے. یعنی آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید نے مارا، لیکن مارا کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے ہیں. اس مثال کے اندر زید قام، اس میں دیکھیں اس کا ترجمہ ہے زید کھڑا ہوا. یہاں پر جو قامہ ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے. یہ کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ یہ زید کے بارے میں خبر دے رہا ہے. یہ زید کے بارے میں خبر دے رہا ہے. چنانچہ فعل کی ایک خصوصیت یہ ہوئی کہ وہ مسند تو بن سکتا ہے یعنی خبر بن سکتا ہے، لیکن مسند الیہ نہیں بن سکتا ہے. مسند الیہ نہیں بن سکتا ہے. دخول قد والسین وسوف، قد سین اور سوفا کا داخل ہونا. قد سین اور سوفا کا داخل ہونا. قد سین اور سوفا یہ حروف صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں. کس پر داخل ہوتے ہیں؟ یہ حروف صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں. قد ماضی کو قریب کرنے یا تحقیق کے لیے، جبکہ سین اور سوفا مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی قد کا کام یہ ہے کہ جب وہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تو وہ معنی کے اندر قریب کا معنی پیدا کر دیتا ہے. جیسے فعل، اس نے یہ کام کیا. قد فعل، اس نے ابھی یہ کام کیا، یعنی قریب ہی میں، قریب کے اندر ہی یہ کام کیا. یہ تحقیق کے معنی کے لیے آتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آگے مثال آ رہی ہے. قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو جہاں دیکھیے قد افلح، افلح کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. اس سے پہلے قد داخل ہوا ہے، یہ تحقیق کا معنی پیدا کر دیا کہ ایمان والے ہی کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. اگر یہ مضارع پر داخل ہو، اگر یہ مضارع پر داخل ہو تو یہ احتمال کا معنی پیدا کرتا ہے یا قلت کا معنی پیدا کرتا ہے. احتمال کا معنی پیدا کرنا، جیسے قد یفعل، شاید کہ وہ یہ کام کرتا ہے. دیکھیے شاید کا معنی یہاں پر پیدا کر دیا، احتمال کا معنی پیدا کر دیا. اسی طرح قلت کا معنی بھی پیدا کر دیتا ہے، جیسے قد یکذب، کبھی کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے. اور سین اور سوفا کا کام کیا ہے کہ یہ مضارع کے اندر داخل ہوتا ہے. صرف یہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ صرف مضارع کے اندر داخل ہوتا ہے، اور مضارع میں حال کے معنی جو تھا اس کو ختم کر کے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے کہ حال کا بھی معنی کر سکتے ہیں اور مستقبل کے بھی معنی کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ حروف داخل ہو جائے، سین داخل ہو جائے یا صوفہ داخل ہو جائے، تو اس کے اندر صرف مستقبل کا معنی رہتا ہے، حال کا معنی اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے مثال قد کا داخل ہونا، اس کی مثال قد افلح المؤمنون، اس کا ترجمہ ہے یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے. یہاں افلح سے پہلے قد کا آنا اس کے فعل ہونے کی علامت ہے. اس کی علامت ہے؟ اس کے فعل ہونے کی علامت ہے. سین، سین کا داخل ہونا، اس کی مثال سیقول السفہاء، اس کا ترجمہ ہے ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے. دیکھیے یہاں پہ مستقبل کا معنی پیدا ہو گیا. یقولو کے شروع میں سین اس کے فعل ہونے کی نشانی ہے، تو سین بھی کس پر داخل ہو سکتا ہے؟ صرف فعل پر. اسی طرح صوفہ بھی کس پر داخل ہو سکتا ہے؟ صرف فعل پر داخل ہو سکتا ہے. صوفہ کا داخل ہونا، اس کی مثال ہے سوف تعلمون، اس کا ترجمہ ہے ان قریب تم جان لو گے. یہاں تعلمون پر صوفہ کا داخل ہونا اس کے فعل ہونے کی دلیل ہے. اس کے کیا ہونے؟ فعل ہونے کی دلیل ہے. تو اس میں آیا کیا خلاصہ کہ قد، سین اور صوفہ اگر کسی لفظ پر داخل ہو تو اس لفظ کی یہ فعل ہونے کی نشانی ہے، فعل ہونے کی علامت ہے. ہم اس کو اسم یا حرف نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف اسم پر یا حرف پر داخل نہیں ہوتے ہیں. آگے دیکھیں الجزم.
یعنی جزم کا قبول کرنا، تو اس صورت میں ہم اس لفظ کو جو ہے فعل ہی کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یا حرف کسی اور کی وجہ سے جزم کو قبول نہیں کرتا ہے، کسی اور کی وجہ سے جزم کو قبول نہیں کرتا ہے. جزم یعنی سکون صرف فعل مضارع پر آتا ہے، جبکہ اس سے پہلے حروف جازمہ جیسے لم ہو، یہ اسم پر کبھی نہیں آتا. لم یہ حرف جازمہ ہے. اگر کسی فعل سے پہلے حرف جزم لم ہو تو ہم اس کے آخر میں جزم کر دیں گے. اس کی مثال ہے لم یلد، اس کا ترجمہ ہے اس نے نہیں جنا، اس نے کسی کو نہیں جنا. یہاں یلد کے آخر میں جو جزم ہے، دال پر جو جزم ہے، جو صرف فعل پر آتا ہے، تو یہ یلد کیا ہے؟ یہ فعل ہے، ہم اس کو اسم یا حرف نہیں کہہ سکتے ہیں. اسے آگے دیکھیں. التصریف الی الماضی والمضارع، فعل ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا ہے، یعنی اس کی گردان ہوتی ہے. جیسے ضربہ سے یضربو، اس میں اس طرح کی گردان نہیں ہوتی ہے. اسی طرح دوسری مثال ہے نصرہ سے ینصر انصر، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے مدد کی، وہ مدد کرتا ہے، تو مدد کر. کلمے کا اس طرح مختلف حالتوں میں بدلنا فعل کی علامت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کی گردان ہوتی ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ فعل ہے، اس میں یا حرف کی گردان نہیں ہوتی ہے، اس میں یا حرف کی گردان نہیں ہوتی ہے. قولہ امرا و نہیا، کسی لفظ کا امر یا نہیں ہونا، جس کلمے سے کسی کام کا حکم ہے، جیسے اضرب تو مار، یا ممانعات جیسے لا تضرب تو نہ مار، معلوم ہو وہ فعل ہے. کسی فعل کے اندر اگر حکم کے معنی پایا جائے یا ممانعت کا معنی پایا جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا ہے؟ فعل ہے، یا اس کے فعل ہونے کی نشانی ہے. اس کی مثال ہے قرآن کریم میں اقرا، تو پڑھ، چونکہ اس میں کام کرنے کا حکم ہے. کام کا کیا ہے؟ حکم ہے، اس لیے یہ فعل ہے. اقرا کو ہم حرف یا اسم نہیں کہہ سکتے ہیں. نہیں روکنا، اس کی مثال لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اس میں کام سے روکا گیا ہے، اس لیے یہ فعل ہے. لا تحزن کے اندر کیا ہے؟ غم کی ممانعت کی گئی ہے کہ غم مت کرو، تو اس کے اندر نہیں کہ معنی پایا جا رہا ہے، لہذا لا تحزن کیا ہوگا؟ یہ فعل ہوگا، یہ اسم اور حرف نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا لفظ ہو جو امر ہو یا نہیں ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے. حرف یا اسم کے اندر ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. اتصال الضمائر البارزۃ المرفوعہ، کلمے کے آخر میں فاعل والے ضمیر کا جڑا ہونا، جیسے ضرب تو، میں نے مارا، ضربنا، ہم سب نے مارا. تو دیکھیے اس کے اندر فاعل ضرب تو کے اندر تو جو ضمیر ہے یہ ضمیر بارز ہے، ضربنا نا ضمیر جو ہے یہ ضمیر بارز ہے. تو اس طرح کی ضمیر اگر کسی لفظ کے ساتھ میں ملے تو وہ فعل کے ساتھ میں ہی مل سکتا ہے، کسی حرف یا اسم کے ساتھ میں نہیں مل سکتا ہے. اس کی مثال ضرب تو، میں نے مارا، یہاں آخر میں لگی ہوئی تو ضمیر ہے جو فاعل کو ظاہر کر رہی ہے، یہ صرف فعل کے ساتھ جڑتی ہے. ایسی ضمیر صرف فعل کے ساتھ جڑتی ہے. تائے تانیث ساکنہ، کلمے کے آخر میں لمبی تا کا ساکن ہونا مؤنث ہونے کی علامت ہے اور فعل ہونے کی علامت ہے. ایک تو مؤنث ہونے کی علامت ہے، دوسری فعل ہونے کی علامت ہے. کہ اس کی مثال قالت، اس ایک عورت نے کہا، آخر میں ساکن تا کا ہونا یہ فعل کی مخصوص علامت ہے، فعل ہونے کی علامت ہے. اسم یا حرف کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ نہیں ملتی ہے. نون تاکید، دو نون تاکید کا داخل ہونا، یعنی نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ. کلمے کے آخر میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ نون داخل ہوتے ہیں. اگر کسی فعل پر یہ داخل ہوتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زور کا معنی پیدا کرتا ہے. یہ دونوں نون مضارع کے آخر میں آ کر تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے. کیا معنی پیدا کرتا ہے؟ تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے. اس نون پر تشدید ہوتی ہے. کس نون پر؟ نون تاکید ثقیلہ جس کو کہتے ہیں، اسی لیے اسے ثقیلہ کہا جاتا ہے. یہ نون تاکید کے لحاظ سے بہت زیادہ پختگی اور یقین کا معنی دیتا ہے. یعنی ہمیں کسی لفظ کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرنا ہو اور اس کے اندر ہم
یہ نون تاکید رکھ دیں تو یہ صرف فعل کے اندر ہی رکھ سکتے ہیں، اس میں یا حرف کے اندر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کام کے اندر ہی تاکید کا معنی پیدا کی جاتی ہے، کسی ذات کے اندر تاکید کا معنی پیدا نہیں کی جاتی ہے، اور ذات ہونا یہ اسم کی خصوصیت ہے اور کام کا ہونا یہ فعل کی خصوصیت ہے۔ تو اگر ہم کسی فعل کے آخر میں نون تاکید لگاتے ہیں تو اس کے اندر تاکید اور پختگی کے معنی ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ مثال آیا ہے لَيَنْصُرَنَّ، وہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا۔ لَيَنْصُرَنَّ جیسے یہاں مثال آیا ہے لَيَنْصُرَنَّ، وہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا۔ اصل میں کیا تھا؟ يَنْصُرُ تھا، اس سے پہلے لام تاکید ملائے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ ملائے، تو اس کے اندر ڈبل تاکید کے معنی ہو گئے، ایک لام تاکید کی وجہ سے اور ایک نون تاکید ثقیلہ کی وجہ سے، کہ وہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں ینصر تھا، ینصر وہ مدد کرے گا، ینصرن وہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا۔ اس کی مثال قرآن کریم میں لیسجنن، دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ ضرور بے ضرور جیل میں بھیجا جائے گا۔ آخر میں نون تاکید مشدد کا آنا اس کے فعل ہونے کو واضح کرتا ہے، یعنی یہ صرف فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، اس میں یہ حرف پر نہیں داخل ہوتا ہے۔ نون تاکید خفیفہ، نون تاکید ساکنہ کا داخل ہونا، اسے نون تاکید کیا کہتے ہیں؟ خفیفہ کہتے ہیں، کیوں؟ ساکن کی وجہ سے۔ اور ثقیلہ اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید ہو، کیونکہ وہ بھاری پن اس کے اندر ہوتا ہے، جس کے لیے اس کو ثقیلہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی تاکید ہوتی ہے مگر ثقیلہ کے مقابلے میں اس کا لہجہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، جیسے لینصرن وہ ضرور مدد کرے گا۔ قرآن کریم میں ہے لنسفعن بالناصیہ، اصل میں کیا تھا؟ لنسفعن ہم ضرور پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے۔ آگے کچھ علامتیں وہ ہیں کہ جو مزید ہیں، یعنی ہدایت النحو جو کتاب ہے اس کے اندر یہ علامتیں ذکر نہیں کی گئی ہیں۔ یا مخاطبہ کا ملنا، جیسے تضربین میں یا، یہ صرف فعل مضارع اور امر کے ساتھ آتی ہے۔ حروف ناصبہ کا داخل ہونا، یعنی کسی لفظ پر اگر ان، لن، کئی، اذن اس طرح کے الفاظ داخل ہوں جو نصب دینے کا کام کرتا ہو، جو اس آگے والے لفظ کو نصب دینے کا کام کرتا ہو، تو یہ صرف کس پر آتا ہے؟ فعل پر ہی آتا ہے، اس میں یا حرف پر یہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ لن نبرح، تو نبرح کے اندر دیکھیے ہا پر جو زبر ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ لن کی وجہ سے۔ یہ لن نبرح کو نصب دے رہا ہے، لہذا یہ نبرح کیا ہے؟ فعل ہے۔